बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं और ख़ास तौर पे एक खबर होगी लाहौर से मुतालिक, क्योंकि मरियम साहिबा ने, जो फॉर्म 47 की सीएम हैं, उन्होंने जो इमरान खान साहब को फितना करार दे के ख़त्म करने की जो पेशन गोई की हुई है, वो खबर अभी तक टॉक ऑफ द टाउन है और उसके मुज़मरात का जायज़ा लिया जा रहा है और काफ़ी लोग ले रहे हैं, हुकूमती हलके भी ले रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मामले में काफ़ी मुतहर्रिक है। और ये सूरत हाल चूँकि इस वक्त संजीदा इसलिए है कि इमरान खान साहब के साथ जेल में जो सलूक रवा रखा गया, वो सिक्योरिटी का मामला हरगिज़ नहीं था और अब साबित हो गया है कि ये सिक्योरिटी नहीं थी, बल्कि ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन केस में ही ये सब कुछ हो रहा है। तो इसमें हर जगह पे इनको रसवाइयों का सामना है। पहले ज़रा मैं आपको सुनवाता हूँ। जो पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो भी मुतहर्रिक हो चुकी है और इस इशू को उन्होंने आगे लेकर चलना है और इस बात का क़वी इम्कान है कि अब जायज़ा लिया जा रहा है कि क्यों ना इस बारे में बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज करवाया जाए। कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है कि मरीम साहिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए, इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश का, क्योंकि वो किस बुनियाद पर कह रही हैं कि ये फितना, किस बुनियाद पे इसको फितना करार दे रही हैं और किस बुनियाद पे ये कह रही हैं कि ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और किसको खुशखबरी और किसके कहने पर ये खुशखबरी सुना रही हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नए दोबारा से हो रही है जी, क्या कहना चाहिए कि मुनज़्ज़म कह लें आप, हो रही है और इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला बहाल हो चुका है और इमरान खान साहब ने बराह रास्त खुद भी काफ़ी हिदायत जारी कर दी हैं। तो अब आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इस वक्त मैं आपको लिए चलता हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली मलक अहमद खान भच्चर हैं, वो इसमें आपको मैं सुनवा देता हूँ कि सुनिएगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है अहमद खान भच्चर, उन्होंने आज मुफस्सल इस बारे में गुफ्तगू की है। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। पंजाब असेंबली का, तो वहाँ पे तो स्मोक के मतलब जिस तरह सीएम की जो नायब सीएम है वो आई और हर शोबे में जिस तरह उन्होंने एक ख्याली पुलाव पकाए हुए हैं, इधर भी उन्होंने बताया, उस पर तो कल हम उनको जवाब देंगे। लेकिन मैं सबसे पहले जवाब देना चाहता हूँ कि कल इनकी टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर ने जो एक बयान में एक उन्होंने बात की और दोबारा एक इजहार किया अपनी ज़हनी खराफत का, और जिस तरह उन्होंने फितना एक लफ्ज बोला, तो मेरे ख्याल को जिस तरह बीबी को रुचलेस की मानी पता नहीं थे, फितने के मानी भी नहीं पता कि फितना होता क्या है। एक्चुअली फितना वो होता है जिसने अमन व अमान में खलल डाला हुआ हो। मुझे ये बताएं कि इस वक्त पंजाब पुलिस आपकी क्या कर रही है, उसके पीछे फितना फैलाने वाले कौन है? वो आप लोग हैं। आप लोगों ने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे चढ़ाई करवाई हुई है और आप लोग अपने तमाम तर वो हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं जो कि आपको औरत होने के नाते ज़ेब नहीं देता, और फिर आप कोड वर्ड्स में ये बातें कर रही हैं कि फितना जल्द ख़त्म हो जाएगा। ये फितना, आप इस वक्त मुल्क की जड़ों में बैठने वाले लोग हैं। आप उस वक्त आपको फितना याद नहीं था जब आपने हजारों लोग मरवा दिए थे वाजपेयी की जरा से ही उसने हाथ दबाया और आप अमेरिका में जाके आपने हजारों लोग जंगबंदी की और आपने हजारों लोग मरवा दिए। उस वक्त फितना नहीं था जब आपने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की, जब आपने परवेज मुशर्रफ का हवा में जहाज रुका रहा और आपने एक उस वक्त के सर्विंग आर्मी चीफ को आप ये चाहती थी कि जहाज क्रैश हो जाए। आप किस तरह आप ये कह सकती हैं? देखिए, आप शीशे के घर में बैठी हैं, आपको ये नहीं चाहिए ऐसी बातें करनी। आप इस वक्त इतनी कमजोर पोजीशन में है, सारा पंजाब इस वक्त सड़कों पे है और आप सबसे मकबूल जमात के लीडर को आप फितना कह रही हैं। हम कोर्ट्स का दरवाजा भी खटखटाएंगे और आपको हम डायरेक्ट जवाब देने की भी ये पार्टी ताकत रखती है।
میں ایک اور بات یہاں پہ ضرور کروں گا کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ جو خاتون ہیں خان صاحب کی بیگم، ان کا پشاور میں جانا سمجھ سے بالا تر ہے. اور ایک ایسی ٹویٹ میں ایک ایسی لائن بھی ہے جو کہ مجھے ایک ٹی وی اینکر نے میرے پروگرام میں مجھے کہا کہ جی میں یہ نہیں پڑھتا. تو میرے خیال میں اتنے پرانے پارلیمنٹیرین کو اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے. دیکھیں لندن تو وہ نہیں گئی، وہ تو پشاور ہماری گورنمنٹ ہے، پشاور پاکستان کا حصہ ہے. آپ تو ملک بھاگ کے دوڑ گئے تھے. اور پشاور ہم کیوں گئے؟ آپ نے ادھر پولیس منگوا لی تھی زمان پارک میں، آپ ان کو دوبارہ بیسس مقدمات میں نامزد کرنے جا رہے تھے. اور ہمارا جو بنی گالا خان صاحب کا گھر ہے وہ جن کے پاس تھا آپ کو بھی پتہ ہے، پورا گھر بگڈ ہو چکا ہے. تو کیا ہم ایک گھریلو خاتون جو کہ ہمارے خان صاحب کی عزت ہے اور پوری پارٹی کی عزت ہے، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو آپ کے حوالے کر دیتے دوبارہ؟ پشاور ہماری گورنمنٹ ہے، وہاں پہ وہ سیف ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ادھر اپنے ذاتی خرچے پہ رہ رہی ہیں. خان صاحب کی بہنوں کو آپ نے بیس لیس مقدمات میں آپ نے پھنسایا. دو ایسی خواتین جو گھر سے گئی ہیں اور آپ نے ان کو اٹھا کے اس میں جیل میں ڈال دیا. یہ تو آپ کی انتقامی کارروائی ہے. وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے صوبہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اساتذہ اس وقت آپ 26,000 سکولز کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور آپ نے وہ جو یہ ظلم کر رہے ہیں. آج ہم نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا کہ جناب آپ اس پہ ایک دن رکھے تعلیم پہ، آپ بلڈنگز بیچ رہے ہیں. آج مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم قیمتی بلڈنگز نہیں بیچ رہی. اور گورنمنٹ کی جو اثاثہ ہوتا ہے وہ عوام کا اثاثہ ہے، اس میں قیمتی اور جو اس کا کیا سوال آ جاتا ہے آپ کو کہ آپ قیمتی نہیں بیچ رہی، آپ سستی بیچ رہی ہیں. دیکھیں یہ تو ان کی سوچ ہے. اس کے بعد آپ جنگلات والے ملازم جو ایک ڈسٹرکٹ بیسڈ ڈومیسائل کے ملازم ہیں ان کو آپ دوسرے ڈسٹرکٹ میں بھیج رہے ہیں، ایک ظلم کر رہے ہیں. آپ بی ایچ یو کو بیچ رہے ہیں، آپ تو پورا صوبہ بیچنے کے در پہ آ گئے. آپ میں سمجھ تو ہے نہیں، آپ ٹک ٹاک پہ سارا صوبہ چلا رہی ہیں اور آپ یہ کہتی ہیں کہ فلاں فتنہ اور کسی کو کہتی ہے وہ پشاور کیوں گیا. اس طرح نہیں کام چلے گا. آپ توجہ دیں، اس وقت آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنے صوبے پہ جہاں پہ آپ کو چلو سو کالڈ فارم 47 کی گورنمنٹ مل بھی گئی ہے تو آپ کو ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات میں آپ کو عرض کر دوں، جس طرح انہوں نے پوسٹ بجٹ ایک ڈرامہ ہمیں اگلے دن پیش کیا، وہاں پہ تو آپ کی اتنی فلیکچویشن ہے آپ کے ریلیز شدہ پیسوں میں اور خرچ شدہ پیسوں میں. آپ کی نااہلی تو اسی پہ ہی ثابت ہو گئی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے پیسے کتنے خرچ کیے اور آپ کو ریلیز کتنے ہوئے. اور ایک آپ نے 5 صفحے کا اسمبلی کو پکڑا دیا ہے ممبران کی، جو 133 بھی جو اس وقت رولز آف پروسیجر میں آیا ہے، یہ تو اس کی توہین کر رہے ہیں. جو کوارٹرلی ایک ہمیں یہ ریویو دے رہے ہیں، یہ تو اس دفعہ نئے رولز آف پروسیجر کی یہ توہین ہے. جس طرح انہوں نے ہمیں ایک بریف تھا پوسٹ بجٹ جو ریویول تھا وہ پکڑا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بکھلا گئے، یہ چچا بھتیجی کی حکومت ہے اور ان کو ان باتوں سے جو لوگوں کے ذہنوں میں مزید نفرت پیدا کر رہی ہیں. اور عمران خان پوری قوم کا لیڈر ہے، اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی کا وہ لیڈر ہے اور پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. جی خان صاحب کی ملاقات کے شیڈول بن رہے ہیں جی، وہ ہماری انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو احتجاج ہے جی، ہم نے 3 جگہوں پہ احتجاج رکھے. تو پاکستان تحریک انصاف چونکہ 2 سال سے احتجاج میں آ رہی ہے اور یہ پاکستان کی واحد پارٹی ہے، بلکہ میں دنیا کی واحد پارٹی کہوں گا کہ جو 2 سال سے لگاتار احتجاج میں آ رہی ہے. تو انشاءاللہ پنجاب کا بھی نمبر آ رہا ہے جی، نیکسٹ ہمارے 1-2 جلسے پنجاب میں ہو رہا ہے. دیکھیں میں پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، تو کسی کی ذاتی رائے پہ تو آپ قدغن نہیں لگا سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس رائے میں کوئی ایسی لاجک نہیں ہے، کیونکہ عمران خان ہے، اندر بھی ہوں تو عمران خان ہے. ہم سارے اللہ کے بعد ادھر جو کھڑے ہیں ہم عمران خان کی وجہ سے کھڑے ہیں اور جب بھی وہ آئیں گے تو ان کی وجہ سے ہی ہمارا قد بڑھنا ہے. اور عمران خان نے جب باہر آنا ہے تو ہمارا قد مزید بڑھے گا. دیکھیں جی وہ سیاسی ورکر، یا میں اس کو نہیں کہہ سکتا، لوگ ہیں اور جس طرح فائز عیسیٰ صاحب کے ادھر رویہ رہا ہے لوگوں کو دکھ ہے، ان کے فیصلے چونکہ بولتے رہے ہمارے خلاف، تو ہم نے تو کسی کو کوئی ڈائریکشن نہیں دی. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، انہوں نے 26 ترمیم کے بعد اس ادارے کو فی الحال تو کر دیا ہے بالکل پولیٹیسائز کر دیا ہے.
اور ہم بطور ادارہ اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ اس قسم کا کوئی کھیل کرے. تو یہ جناب تھے لیڈر آف اپوزیشن اور احم ملک احمد خان بھچر، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان سے بھی ملاقات کا کہا ہوا ہے کہ میری ملاقات کروائی جائے لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی سے بھی. تو انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سم اپ کرتا ہوں. ان کی گفتگو کا بنیادی مقصد ایک تو مریم صاحبہ کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ پہنچ چکی ہیں زمان پارک میں. آج وہ اڈیالہ جیل میں بھی گئی تھیں، عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، تقریباً 1 ماہ کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی قید تنہائی میں تھیں اور عمران خان صاحب کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا تھا. آج القادر ٹرسٹ کا کیس تھا، القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی، اور اس کے بعد انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت بھی منظور کروائی ہوئی ہے، اور ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ نے. اس لیے آج وہ پہنچی ہیں زمان پارک، اور انہوں نے اپنا چیک اپ بھی کروانا ہے شوکت خانم ہاسپٹل سے، کیونکہ ان کو دوران قید جو ہے جیل میں کسی قسم کی کوئی طبی سہولت نہیں دی گئی تھی. تو اس طریقے سے جو مسائل ان کے چل رہے تھے اور جو پریشان تھے، خاص طور پہ حکمراں جماعت مسلم لیگ اور جاتی عمرہ والے، تو ان کو آج جواب مل گیا ہے کہ زمان پارک آباد ہو گیا ہے اور کھل گیا ہے، اور وہاں پہ اب بشرا بی بی موجود ہے. اب وہ فری سٹیزن ہیں، وہ جہاں چاہیں آئیں اور جہاں سے چاہیں رہیں. وہ بنی گالہ میں رہیں یا زمان پارک میں رہیں. بنی گالہ میں ابھی تک نہیں رہیں گی، کیونکہ بنی گالہ میں کافی کچھ وہاں کا چیک ہونا ضروری ہے. وہ بنی گالہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ملٹری آفیشلز کے زیر کنٹرول رہا ہے کافی عرصہ تک، اور وہاں پہ یہ بتا بھی رہے تھے کہ بنی گالہ جو ہے وہ بگڈ ہے، یعنی کہ وہاں پہ جاسوسی کے آلات جو ہیں وہ نصب کیے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کیمرے، خفیہ آڈیو ویڈیوز ریکارڈنگ کا وہاں پہ کافی انتظام کیا ہو، لہٰذا اس کی جب تک بنی گالہ کا مکمل طور پہ نہیں ہو جاتا جی، سرچ نہیں ہو جاتی اور ان کو کلیئر نہیں کر دیا جاتا، کوئی ایکسپرٹس کلیئر نہیں کر دیتے، اس وقت تک یہ معاملہ اسی طرح رہے گا. تو فی الوقت اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.